بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں ایک ظالم و جابر حکمران تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو رب ہی نہیں بلکہ تمہارا سب سے بڑا رب کہلواتا تھا اور سب لوگوں کو اپنی پوجا کروانے پر مجبور کرتا تھا۔ اگر کسی نے انکار کیا تو اس کو بڑی ہی دردناک سزا دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اس کتاب بھیجا کہ ایک رب کی عبادت کر جو ساری مخلوق کا رب ہے، لیکن اس ظالم نے اپنی خدائی اور اقتدار کے غرور میں خدا کے معزز اور برگزیدہ بندے کی بات ٹھکرا دی اور دامائی، شقاوت اور بدبختی اس کے لیے مقدر ہو گئی۔ کچھ اللہ کے مخصوص بندے اور بندیاں ایسی بھی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت نتاشا رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ خوشبو نتاشا رضی اللہ عنہ اور اس کے اولاد کی طرف سے آ رہی تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ قارئین اکرام، معروف تو یہ ہے کہ فرعون کی اولاد سے محروم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صندوق میں بند ایک شیر خوار بچے تھے، اور وہ صندوق دریائے نیل کی موجوں پر بہتا ہوا اس جگہ آ کر لگا جہاں فرعون کا محل تھا، تو جب اسے پکڑ کر کھولا گیا تو انتہائی خوبصورت بچہ نکلا جو انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے اس کو قتل کرنا چاہا، مگر اس کی بیوی مصر کی ملکہ آسیہ نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کر، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمیں منافع پہنچائے یا پھر ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے لیکن مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا کرے گا۔ قرآن کے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی موجود تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کے فرمان کے مطابق اب یہ لیا گیا ہے کہ فرعون کے پاس نرینہ اولاد نہ تھی، البتہ بیٹی موجود تھی، لہٰذا نن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولاد نرینہ کے طور پر بیٹے کی حیثیت سے محل میں پالا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو کسی قسم کی اولاد نہ ہو، البتہ نن موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کے بعد فرعون کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہوگی۔ اب یہ بیٹی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے تھی یا فرعون کی کسی اور بیوی کے وطن سے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔